ولور بہن یا بیٹی کی شادی کے عوض پیسے لینے کی فرسودہ رسم۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جب چائے تیار ہو گئی تو بی بی سلیمہ کی ساس نے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے پیسے لے لیے، لیکن سامان میں کیتلی اٹھانے والا کپڑا نہیں رکھا، اس لیے اسے اب گرم ہی اٹھا لو۔ بی بی سلیمہ کو سسرال میں اس طرح کے طعنوں کا سامنا اکثر کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی شادی کے بدلے گھر والوں نے ولور کے نام پر پیسے لیے تھے۔ وہ بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے منسکی سے تعلق رکھتی ہیں، جن کی شادی 15 سال پہلے ہوئی تھی۔ سلیمہ کی زندگی کا ہر لمحہ کرب سے گزرتا ہے، انہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی طعنہ ملتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے پیسے زیادہ لیے لیکن گھر کا سامان کم بھیجا ہے۔ وہ چاہیں بھی تو شکایت نہیں کر سکتی کیونکہ ولور کے ذریعے ان کی والدین کے سسرال والوں سے بڑی رقم وصول کی تھی۔ یہ صرف سلیمہ کی کہانی نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی لڑکیاں ہیں جن کی زندگیوں کا سودا پشتون معاشرے میں ولور کے نام پر کر دیا جاتا ہے۔ ولور ہے کیا؟ ولور پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کے عوض پیسے لینے کی ہیں۔ یہ رسم بہت زیادہ قدیم نہیں بلکہ علماء کا ماننا ہے کہ یہ رسم پشتون معاشرے میں کرنسی سسٹم آنے کے بعد رائج ہوئی اور پھر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ کرنسی آنے سے قبل اجناس کے بدلے اجناس دیے جاتے تھے۔ ولور کی رقم اصولی طور پر دو چیزوں کے لیے لی جاتی ہے، کردار اور خوش ہے۔ کردار سے مراد گھریلو استعمال کی وہ چیزیں ہیں جو والدین کی جانب سے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دی جاتی ہیں۔ اس میں کپڑوں سے لے کر برتنوں تک ضرورت کی تمام اشیاء شامل ہیں۔ آج کل فریج، ٹی وی اور واشنگ مشین جیسے آلات بھی اسی کردار کا حصہ ہیں۔ خوشے کا لفظ اس کھانے کے لیے مستعمل ہے جو شادی کے موقع پر تقریب میں آنے والے لوگوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ وثوق سے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، تاہم اندازہ یہ ہے کہ کرنسی سے قبل جب جنس کے بدلے جنس کی تجارت ہوتی تھی، اس وقت لڑکی کے اہل خانہ کردار یعنی گھریلو سامان لڑکے والوں پر رکھ کر خوشے یعنی کھانے پینے کے لیے لڑکے والوں سے اناج وغیرہ لیتے ہوں گے، مگر جب کرنسی آئی تو اس کی شکل اور ہیئت بدل گئی اور لڑکی کے والدین کو نقد رقم دی جانے لگی۔ اس رسم کے خاتمے کی کوشش موسیٰ کلیم اسلام آباد کے رہائشی اور یونائٹڈ ہمدرد یوتھ کے نام سے ایک سماجی تنظیم کے روح رواں ہیں جو اس رسم کو ختم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ موسیٰ کو اس رسم کے نقصانات کا احساس اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے رشتے کے دوران ہوا۔ انہوں نے بتایا، میرے ایک رشتہ دار کے شاہزادے ترکی میں محنت مزدوری کرتے تھے، اس دوران یہاں پاکستان میں ان کی شادی طے کر دی گئی، جبکہ ولور کے لیے 11 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی اور لڑکے کو بتایا گیا کہ اب وہ پیسے جمع کرے تاکہ اس کی شادی ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے 5 سے 7 سال لگائے اور جو کمایا اس سے ولور کی رقم ادا کی۔ موسیٰ کے مطابق صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب لڑکی کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں رہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے یہاں محنت مزدوری شروع کی اور 1 سال کی کمائی کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ وہ شادی کے اخراجات پورے کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس رسم کی خرابیوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پشتون معاشرے کی پسماندگی میں اس رسم کا اہم کردار ہے۔ موسیٰ کے بقول ایک اندازے کے مطابق یہ رسم 5000 سال پرانی ہے جس کا خاتمہ شاید آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ غلط رسم ہے جسے پشتون معاشرے کے لوگ بھی برا سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو جاری رکھے ہوئے۔ موسیٰ نے بتایا کہ اس میں لوگ اپنی بہن اور بیٹی کے عوض 20 لاکھ روپے تک بھی لیتے ہیں، جس کو پورا کرنے کے لیے نوجوان اکثر غیر قانونی طور پر بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں، جس میں سے کچھ تو پہنچ جاتے ہیں اور بعض راستے میں ہی سمندر برد ہو جاتے ہیں۔ مخالفت کتنی ہے؟ ولور کی رسم قدیم ہے اور یہ معاشرے میں گھر کر چکی ہے۔ موسیٰ نے بتایا کہ ولور کے خلاف مہم کے دوران ان کی مخالفت بھی جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس خاتمے اور سے ان کو پیسے ملنا بند ہو جائیں، تاہم اس تنظیم کے رہنماؤں کو کامیابی کا یقین ہے اور ان کی محنت کے باعث بہت سے لوگ اس رسم کی خرابیوں کو جاننے لگے ہیں۔ موسیٰ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ولور کی طرح ایسی بہت سی رسم و رواج موجود ہیں جو ہماری شعوری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ موسیٰ کو جہاں ایک طرف مخالفت کا سامنا ہے وہیں انہیں بعض مقامات پر کامیابی بھی مل رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے لوگوں میں آگاہی مہم چلائی اور اسلام آباد میں جلسہ کیا تو وہاں ہمارے قوم کے مشہور مولوی محمد عمر نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی 12 لاکھ روپے کے عوض طے کی ہے، لیکن چونکہ وہ اس رسم کی خرابیوں کو سمجھ گئے ہیں اس لیے وہ یہ پیسے معاف کرتے ہیں اور بیٹی کی شادی اس کے بغیر کریں گے، جس کے لیے انہوں نے سب کو آنے کی بھی دعوت دی۔ مولوی محمد عمر نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ہونے والے داماد بھی پیسے جمع کرنے کے لیے دبئی میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ موسیٰ کی اس تنظیم کے زیر اہتمام اس رسم کے حوالے سے اب تک لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گجرخان اور جہلم میں جلسے ہو چکے ہیں جہاں لوگوں کو اس کے حوالے سے آگاہی دی گئی ہے۔ موسیٰ نے بتایا کہ جلسوں میں نہ صرف ہم آگاہی دیتے ہیں بلکہ وہاں موجود ہر ایک سے ایک معاہدے پر دستخط بھی لیتے ہیں جس پر وہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ اس رسم کو ختم کر رہے ہیں۔ باریکی کیا ہے؟ تاہم یہاں ایک بہت ہی باریک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ولور حق مہر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اگر حق مہر کے شرعی تقاضوں کے مطابق اس پر لڑکی کا حق تسلیم کیا جائے تو شاید پھر یہ رسم بجائے نقصان کے فوائد کی حامل ہو، مگر زیادہ تر واقعات میں ولور پر لڑکی کا حق ملکیت تسلیم نہیں کیا جاتا اور والدین اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جس کی بنا پر اس کبھی رسم کی وجہ سے اس لڑکی
لڑکی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور نوبت یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے کہ جب تک لڑکی والوں کو رقم نہ ملے اس وقت تک شادی التوا کا شکار رہتی ہے۔ اگرچہ یہ رسم اب رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے مگر ہنوز باقی ہے، اور اس کا سب سے تاریخ پہلو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لڑکی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ ولور کی رقم طے کر لی جاتی ہے اور لڑکے اور لڑکی کی عمروں میں حائل فرق کو بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ جیسے ہی لڑکے والے ولور کی رقم ادا کرتے ہیں شادی کا تقاضا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر ولور کی رقم سے بیٹی کو کردار یعنی سامان لے کر دیا گیا اور باراتیوں کی اچھی خاطر تواضع ہوئی ہو تو پھر بھی معاملہ کسی حد تک درست رہتا ہے، لیکن اگر بیٹی کو سامان بھی نہ دیا جائے اور خوشائی یعنی کھانا بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر بیٹی کو سسرال میں ساری زندگی تانے سننے اور سہنے پڑتے ہیں۔ ولور کی رسم یوں تو پورے پشتون بیلٹ میں رائج ہے، تاہم وہ علاقے جو افغانستان سے متصل ہوں وہاں ولور کی رقم قدر زائد ہے۔ عام طور پر پشتونوں میں کچھ ایسی بھی رسوم ہیں جن کی یت اور شدت قبیلوں کے اعتبار سے کہیں زیادہ اور کہیں کم ہے، مگر واحد رسم ولور کی ہے جو قبیلوں کے بجائے علاقائی حیثیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اچکزئی، کاکڑ، ترین، سید یا دیگر قبائل میں ولور کی رقم زیادہ ہے جو عام طور پر 5 سے 6 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، اور اگر لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہو تو رقم مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح پشین اور خانوزئی وغیرہ میں یہ رقم کچھ اور، جبکہ مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ اور زور میں کچھ اور ہے۔ زیارت کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ولور کی رقم کئی اشروں سے دم توڑ چکی ہے اور شرعی حق مہر ہی لیا جاتا ہے، جبکہ سنجاوی، رگوڑا اور پوئی وغیرہ جو زیارت ہی کا حصہ ہیں وہاں اب بھی ولور کی رسم عام ہے۔